تقریباً 15 سال کی تحقیقات کا نتیجہ ہے. تو اس میں ہر سلائڈ پہ ایک لنک ہے، یعنی وہ ایک سلائڈ ایک نچوڑ ہے مقالے کا اور لنک ہے. تو میں نے اس پہ جو ہے وہ ایک لنک دیا کہ سلائڈز آپ کو مل جائیں تاکہ آپ خود سے ان کو بعد میں دیکھ سکیں. تو شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم سب کے دل میں غم ہے اس واقعات کا جو اس وقت فلسطین میں مظالم اٹھائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس ابتلا سے، آزمائش سے نجات دلائیں اور ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ظاہر اس سے متعلق نہیں ہے، مگر دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت پیچھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں، اور طاقت کی ایک بنیاد معاشی بھی ہے. تو اس معاشی نظام میں ہم پھنسے ہوئے ہیں جس میں ہمارے لیے ناممکن ہے طاقت پیدا کریں، کیونکہ ہم نے کفار کے معاشی نظام کو اپنایا ہوا ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہی پیچھے رہیں. اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بہت بہترین نظام دیا ہے، مگر ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہ میں منزل ہی نہیں. یہ مثال ہے آج مسلمانوں کی کہ ہم قرآن کے بجائے ہارورڈ کو دیکھتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کرے گا. تو میرے مضمون کا بظاہر کوئی تعلق نہیں نظر آئے کہ اسلامی فائنانس کا میں نے بالکل تذکرہ ہی نہیں کیا، مگر یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. شاید میں کسی وقت اگر موقع ملا تو تعلق بھی واضح کر دوں. بہرحال ہم بات کریں گے 3 دور ہیں اسلامی معاشیات کے، اور ان 3 دوروں کی کیا کیا خصوصیات ہیں یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ. تو ماڈرن اکنامکس کی پیدائش کے بارے میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے یعنی 19ویں صدی کے اواخر میں میتھڈالوجی اکنامکس کی تاریخ کے ایک مضمون کی طرف سے سمجھی جاتی تھی اور مورل فلاسفی کا حصہ تھی. اور پھر ان کے ماہرین میں آپس میں ایک جنگ ہوئی جس میں اس پرانی طریقہ کار کو، تجزیے کو ترک کر دیا گیا اور اس کے بجائے ایک میتھمیٹیکل کوانٹیٹیو سائنٹیفک طریقہ اختیار کیا گیا. اور یہ بہت بڑی غلطی تھی. بہت بڑی غلطی اس لیے تھی کہ انہوں نے کہا کہ سائنٹیفک میتھڈ کو ہمیں استعمال کرنا ہے معاشرت کی اسٹڈی کے لیے. تو سائنٹیفک میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آفاقی اصول ہیں جو ہر جگہ، ہر وقت، ہر زمانے میں ایک ہی طرح سے لاگو ہوتے ہیں. جیسے لا آف گریوٹی ہے تو وہ اس کے پاکستان میں ہے چاہے ہندوستان میں ہو، ایک ہی طرح سے چلتی ہے. مگر یہ جو معاشرتی علوم ہے یہ معاشرت کے ساتھ مخصوص ہے، اور جو مغرب کی معاشرت ہے وہ ہماری معاشرت سے کوئی میل نہیں کھاتی. تو وہ جو اصول انہوں نے اخذ کیے اور انہوں نے غلط فہمی سے اس کو آفاقی سمجھا، اور ہم بھی اسی بے وقوفی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ اصول جو انہوں نے اخذ کیے ہیں اپنی تاریخ، اپنے معاشرے کو دیکھ کے یہ ساری دنیا پہ لاگو ہوں گے. اصل میں یہ بات اتنی بدیہی ہے کہ حیرت پیدا ہوتی ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا سوچا کہ ہماری معاشرت کے اصول دوسری معاشرتوں پہ بھی لاگو ہوں گے. مگر یہ دراصل ان کی ایک غرور تھا اور غلط فہمی تھی کہ ہم سب سے ترقی یافتہ ہیں اور باقی سارے معیشت پسماندہ ہیں، اور جب وہ ترقی گئے تو وہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں گے، چنانچہ ہمارے اصول آفاقی ہیں. یہ بے وقوفی کی بات ہے مگر بہرحال. تو دراصل جس کی چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ پورے کا پورا جو سوشل سائنس انہوں نے وضع کیا ہے اس کو رد کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ سوشل سائنس یعنی معاشرت کا تجزیہ یہ یورپ کے اصول پہ، یورپ کے تجربے کی بنا پر نکالا گیا ہے، اور اس کا ہماری معاشرت سے، ہماری معیشت سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اصول آفاقی ہیں، ہم نے بھی بھائی وہ آقا کہتے ہیں تو ہم مان لینا چاہیے. تو دراصل ہمارے پاس ایک اپنا اصول ہے، طریقہ ہے، اور علوم العمران ہے جو ابن خلدون نے پہلی مرتبہ وضع کیے تھے،
اور بہت سارے لوگ اس وقت اس کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ ابن خلدون نے کیا کیا، کیسے کیا، اور ہم اس کو کیسے آج کل کے زمانے میں چلا سکتے ہیں۔ تو اس علم الامران کی بنیاد پہ بالکل ہی ایک نئے طریقے سے معیشت کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں سوچنے کے اصول ہوتے ہیں جو کہ ان کے پاس ہے نہیں، ان کے پاس بالکل نہیں ہے، یعنی ان کے کوئی واقفیت نہیں، اور وہ ان کے پاس تھے کسی نہ کسی درجے میں 19ویں صدی میں، وہ بھی اسی طریقے سے سوچتے تھے، جو کہ بلکہ ان کے سوچنے کا طریقہ ابن خلدون ہی سے انہوں نے لیا تھا، مگر وہ جب متروک ہو گیا تو اب لوگ بھول چکے ہیں کہ صحیح طریقہ کیا ہے معاشرت کو، معیشت کو کا تجزیہ کرنے کا۔ تو ایک بنیادی بات ہے، ویسے تو یہ بات گہری ہے اور اس کی گہرائی تک ہم پہنچ نہیں سکتے، مگر ایک بہت سی معمولی سی اور سچی سی بات ہے کہ اگر ہم کسی بھی تھیوری کا، کسی خیال کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو جس مقام پہ ہے، جس معاشرت کے اندر ہے، جو تاریخ ہے، ان سب کو لینا ہوگا۔ جیسے ابھی آج کل ہماری اسلامک بینکنگ کی بات جو چل رہی ہے، یہ پوری کانفرنس، اگر 100 سال پہلے ہم یہی باتیں جا کے کہیں تو کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے، اور آج 100 سال بعد بھی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ہر بات جو ہے وہ اس کو اپنے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں، اپنی تاریخ، معاشرت، اس کے پیرائے میں دیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے ایک اکانومسٹ کے اعتبار سے مثال ہے کہ کینزین اکنامکس ہماری کتاب میں پڑھائی جاتی ہے، مگر کینزین اکنامکس جو ہے وہ گریٹ ڈپریشن کے بعد اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ایجاد ہوئی تھی، اور اگر ہم اسٹوڈنٹس کو گریٹ ڈپریشن کیا تھا یہ نہیں بتلائیں گے، کینزین ہمارے سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھا تو جاتے ہیں مگر اسٹوڈنٹس ہمارے رٹ لیتے ہیں اور اس کو امتحان میں کہہ دیتے ہیں، مگر وہ کیا بلا تھی، کیوں کینز کو یہ خیال آیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہی نہیں، کیونکہ وہ تاریخ کا جو حصہ ہے جس کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ ان کو دیا ہی نہیں جاتا۔ تو اب اس بنیادی اصول کی پیرائے میں اسلامی معاشیت کی تجزیہ کرتا ہے۔ اسلامی معاشیت کیا چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہماری اپنی تاریخ دیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ بات تو سب کے سامنے کہ اسلامی معاشیات کے نام کا کوئی مضمون موجود نہیں تھا پہلے، کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اسلامی معاشیات تو ہمارے قرآن اور سنت سے، مگر اور یہ بات صحیح بھی ہے، اس سے انکار نہیں، مگر یہ کہ اسلامی معاشیات کے نام کا مضمون تو 20ویں صدی کی ایجاد ہے۔ تو اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ 20ویں صدی میں کیوں یہ مضمون پیدا ہوا، 19ویں صدی میں اس کی کیوں ضرورت نہیں پیش آئی ایسا مضمون کی۔ اور پھر اس سے ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعی بات سچ ہے، اور یہ بات ہے سچ کہ 20ویں صدی میں یہ مضمون پیدا ہوا، تو پھر یہ اسلام کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو قرآن اور حدیث کی بنا پر ہے۔ تو اس میں میرا ایک مقالہ ہے، کرائسس ان اسلامک اکنامکس، جس میں اس کی تفصیل سے جواب دی ہے، مگر یہاں پہ بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ بات آئے گی۔ تو سب سے پہلا دور اسلامی معاشیات کی کیسے ابتدا؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 20ویں صدی کے شروع میں ساری اسلامی دنیا تقریباً 90% مغرب کے سے مغلوب تھی یا زیر اثر تھی، اپنی ہماری کوئی اسلامی نظام کہیں پہ باقی نہیں رہا تھا دنیا میں۔ تو مگر پھر ورلڈ وار 1 ہوئی اور ورلڈ وار 2 ہوئی، اور ان دونوں کی وجہ سے یہ ورلڈ وار جو ہے دراصل اس کو یورپین وارز کہنے کی ہے، کیونکہ یہ اہل یورپ کی آپس میں خانہ جنگی تھی، جس میں ساری دنیا شامل ہوگی، کیونکہ ساری دنیا ان کے زیر اثر تھی، ان کے تابع تھی، ان کی کالونائزیشن کی وجہ سے۔ تو ان کی آپس میں بڑی خون ریزی ہوئی، جس کی وجہ سے یعنی لاکھوں کروڑوں لوگ یورپ کے نوجوان ختم ہو گئے، اور ایک طرح سے اتنے نوجوان ختم ہوئے کہ عورتوں نے جرمنی میں جا کے مطالبہ کیا کہ تعدد ازواج کی بائبل میں اجازت ہے تو ہمیں اس کی اجازت ملے، مگر وہ مل نہیں سکی، اور یہ جو جنسی بے راہ روی شروع ہوئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا یورپ پہلے وہ بھی ہمارے جیسے تھے، یعنی اس کو برا سمجھتے تھے کہ مرد اور عورت کے تعلقات تو شادی کے بغیر، مگر اب یہ وہاں بالکل ہی ایک نارمل بات ہو گئی ہے۔
اور یہ اس کی بڑی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، ایک بڑی کھیپ نوجوانوں کے ختم ہو گئے. تو بہرحال یہ تو ایک ہمارے مضمون کا حصہ نہیں. اصل مضمون یہ ہے کہ جب یورپ کمزور ہو گیا تو پھر اس کی امکان پیدا ہوا کہ مسلمان اور غیر مسلمان ساری دنیا ہی کالونائز تھی اپنی آزادی کی تحریک چلائے. مگر آزادی کی تحریک ہمیشہ خون کا تقاضا کرتی ہے، اور خون دینے کے لیے آزادی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے ایک آئیڈیالوجی چاہیے، ایک فکر چاہیے کہ کوئی بڑا مقصد ہو جس کی خاطر ہم اپنی جان کی قربان دیں. تو اس میں ویسے تو اسلامی نظام تھا کہ ہم کافرانہ نظام کے اندر ہیں اور ہم اس کو اسلامی نظام سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گول ہے. اسی سلسلے میں یہ جو ایک پولیٹیکل اسلام پیدا ہوا، یہ بھی اس کا ایک تھا کہ ایک متحرک اس کا یہ تھا کہ آزادی ہمیں کیوں چاہیے. آخر بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے نہیں ہمیں آزادی نہیں چاہیے، انگریز نے ہمیں دینی آزادی دے رکھی ہے اور ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جانوں کو مار دیں. تو اس کے خلاف یہ تقاضا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا حکم قائم کریں دنیا پہ اور اسلامی معاشی نظام لے کے آئیں. تو یہ اسلامی معاشی نظام کیا ہے؟ یہ اس وقت اس فریڈم اسٹرگل کا، اس جدوجہد کا آزادی کے لیے اس کا ایک حصہ تھا. تو یہ پہلا دور تھا. اب ایک بات جو کہ بالکل ہی تقریباً کسی کے سمجھ میں نہیں آئی ہے، بہت سے تھوڑے لوگ ہیں جنہیں اس کو سمجھا ہے، وہ یہ کہ یہ معاشیات جو مغرب کی ہے یہ دراصل ایک دین ہے ان کا. اور یہ کیسے وجود میں آیا؟ دراصل یورپ میں 100 سال سے زیادہ آپس میں ان کی کرسچنز، پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کی خانہ جنگی ہوتی رہی، جس سے سارا یورپ بیزار ہو گیا کہ یہ دین تو صرف لڑاتا ہے ہم لوگوں کو. اچھا یہ ان کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ نہیں ہے، مگر انہوں نے اس کو آفاقی اصول سمجھا. چنانچہ ہمارے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تو کام ہی ہے کہ دوسروں کو لڑائے. اور آج کل کے حالات دیکھیں تو بظاہر یہی نظر آتا ہے، مگر آج کل کے حالات جو ہیں وہ ہماری 1000 سالہ تاریخ کی عکاسی نہیں کرتے. بہرحال مسئلہ یہ ہو کہ جب انہوں نے عیسائیت کو ترک کیا تو عیسائی طریقہ معاشرت کو بنانے کا وہ بھی ترک کر دیا. اس کو کہتے ہیں اسکولاسٹک اسکول آف تھاٹ، جس کو اکنامکس میں بھی اثر تھا، پالیٹکس، سوسائٹی، سب چیز میں. اسکولاسٹکس یہ کرتے تھے کہ بائبل سے اصول نکال کے دیتے تھے کہ کیسے چلانا ہے معیشت کو. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، آخرت سے، قیامت سے، فیصلے سے انکار کیا تو پھر معیشت کے اصول یہ بنا کہ آپ کو اس دنیاوی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں حاصل کی کوشش کی. چنانچہ یہ ہم پڑھاتے ہیں اپنے طلباء کو معیشت کی کتابوں میں کہ عقل مند انسان یعنی ریشنل انسان وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی میں جو اس کو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو میکسیمائز کرے. اب یہ بات انتہائی بیوقوفی کی ہے اور ہم اس کو اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں. یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک مسلمان پروفیسر ایک مسلمان طالب علم کو یہ سکھلا رہا ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کو اپنے میکسیمائز کرو، زیادہ سے زیادہ دنیا میں لذت حاصل کرو. اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا اسلامی تعلیمات سے. اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ اسلامی معاشیات کے ماہرین نے اس کو ڈیفینڈ کیا کہ یہ اسلامی تعلیمات قرآن اور اس کے سنت کے مطابق ہے. یہ تو بہرحال ہم ابھی ماڈرن اکنامکس کا تجزیہ کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ویلتھ جو ہے وہ سب کچھ ہے، دولت. تو ایڈم اسمتھ نے جو کتاب لکھی دا ویلتھ آف نیشنز، اس نے اس بات کو بالکل واضح سے کہا کہ ہمارا مقصد انفرادی اور اجتماعی دولت کا حصول ہے. یہ کیپٹلزم، کمیونزم، سوشلزم، یہ سب کے سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ ہمارا مقصد دولت کا حصول ہے. آپس میں مگر یہ طریقہ کیا ہو دولت کا حصول کا، وہ اس کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ بہترین طریقہ کیپٹلزم ہے کہ کمیونزم ہے کہ سوشلزم ہے. اچھا اسلامک اکنامکس کا جو دوسرا دور ہے وہ بھی اس سے اتفاق کرتی ہے کہ جو بینک ہے اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ
دولت کا حصول ہو جائے. مگر اسلامی کی طرف کہنا ہے کہ آپ دولت کو تو ضرور حاصل کریں مگر اس کو حلال طریقے سے حاصل کریں, حرام طریقے سے نہیں حاصل کریں. مگر مقصد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوا. تو جو پہلا دور تھا اسلامک اکنامکس کا, اس میں انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا اور وضاحت سے لکھا کہ ہمارا مقصد دولت کا حصول نہیں ہے, ہم لوگ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں. تو اب اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پہ چلیں گے تو ہماری معیشت, ہماری معاشرت, ہماری پالیٹکس, ہماری سوسائٹی, سب کچھ جو موجودہ مغربی نظام ہے اس سے بہت بہتر ہوگی. اور اس کو بھی انہوں نے وضاحت سے لکھا اور اس کی دلائل دیے. تو اب مگر یہ اسلامک اکنامکس کیوں, دراصل یعنی 20ویں صدی میں کیوں اسلامی اکنامکس تعلیمات ہمیشہ سے موجود ہیں اسلام میں, مگر وہ سب مکسڈ ہیں. اکنامکس, پالیٹکس, سوسائٹی, سب چیزیں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں, یعنی اس کو الگ کیا نہیں جا سکتا ہے دراصل. مگر کیونکہ مغرب نے دولت کو حصول کو اپنا مقصد بنایا اور اس کے لیے دین وضع کیے اور اس کا دعویٰ کیا کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے, تو اب اس کو اپوز کرنے کے لیے ہمارے جو لیڈرز تھے اس زمانے کے ارلی 20th سینچری کے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ایک معاشی نظام ہے اور وہ تمہارے معاشی نظام سے بہتر ہے. اور وہ انہوں نے اسلام میں جو ملی جلی تعلیمات تھیں ان سب میں سے جو معاشی تعلیمات تھیں ان کو اکٹھا کیا اور دکھلایا کہ ہماری جو معاشی تعلیمات تمہاری معاشی تعلیمات سے بہتر ہے. تو یہ تھا, تو اس لیے اسلامی معاشیات 20ویں صدی کی ایجاد ہے. تو پہلے دور کے جو مفکرین تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اسلامک اکنامک سسٹم مغربی سسٹم سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور اس میں یعنی مفتی شفیع کی بھی کتاب ہے سود کے بارے میں جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں. اور مگر جو اہم چیزیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کی بنیاد ہے جنراسٹی, دوسروں کے ساتھ یعنی خیر کا معاملہ کرنا, کوآپریشن, ذمہ داری کا احساس ایک دوسرے کے لیے, اور یہ کہ آخرت میں کامیابی ہے. اس کے برعکس کیپٹلسٹ اکنامکس کی بنیاد, چونکہ انہوں نے اللہ سے انکار کیا, آخرت سے اور فیصلے کے دن سے انکار کیا, تو انہوں نے کہا کہ گریڈ, خود غرضی تو نیچرل ہے کیونکہ ہمارے کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی حساب ہونے والا نہیں, تو ہر انسان جو ہے وہ خود غرض ہونا چاہیے. کمپٹیشن ہے, اگر مجھے ملے گا تو تمہیں نہیں ملے گا. انڈیویجولزم, میں صرف اپنی فکر کروں کیونکہ میں اکیلے جاؤں گا قبر میں, اور پھر ہیڈنزم, سرچ فار پلیزر, کی دنیا میں لذتوں کی تلاش, اور کچھ ہے نہیں. عالم دوبارہ غالب بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, اگر وہ ہونا نہیں ہے, مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, تو پھر اور کیا کرے گا آدمی. عقل مندی کا واقعی تقاضا یہی ہے کہ دنیا کی لذتوں پہ فوکس کیا جائے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آزادی تو حاصل ہو گئی, بہت سارے لوگوں نے خون دیا ان خیالات کے لیے. یہ ایک حصہ تھا دین کا بھی, دین کا غلبہ اور بہت سارے اور بھی محرکات تھے. مگر بہرحال آزادی حاصل ہو گئی تقریباً زیادہ تر مسلم ممالک میں کولونائزیشن سے ختم کر لیا. مگر ہوا کیا کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کا غلبہ نہیں ہوا, بلکہ وہ طبقہ جو مغربی تعلیم یافتہ تھا اور مغرب زدہ تھا وہ حکومت میں آ گیا, اور اس نے جو ہے حکومت کو اسی طرح سے چلایا جس طرح سے وہ انگریز چلاتے تھے. اور انگریزوں نے بھی اس بات کو خاص طور پہ مد نظر رکھا کہ معاشی نظام وہی رہے جو ہمارے زمانے میں تھا, کیونکہ اس سے ان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے تھے, اور فائدے ان کو آج بھی حاصل ہو رہے ہیں. وہی معاشی نظام ہے. اگر ابھی اسٹڈی آئی کہ کتنے ارب, مجھے نمبر نہیں یاد رہا, اربوں ڈالرز کی رقم سب سے غریب ترین ممالک سے امیر ترین ممالک تک ہر سال جاتے ہیں. تو یہ جو کالونائزیشن تھا اس میں یہی حاصل ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے پیسہ لوٹ کے لے جاتے تھے. تو آج کالونائزیشن ختم ہو گیا, آزادی حاصل ہوگی, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, مگر ایسا وہی ہو رہا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہی سودی نظام جس کو ہم لوگ سب
پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں. تو جو اسلامی معاشیات والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنا اسلامی معاشی نظام تو لاگو ہی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس حکومت نہیں ہو. چنانچہ پولیٹیکل اسلام بہت زور شور سے پیدا ہوا اور ان کا دعویٰ ہوا کہ بھائی اسلام جو ہے وہ تو ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہمیں حکومت کا حاصل کرنا چاہیے اور خلافت کا موومنٹ ہے تاکہ ہمارے پاس طاقت آئے تاکہ ہم اسلامی معیشت کو نافذ کر سکیں. تو مگر مسئلہ یہ ہوا کہ یہ کوششیں 30-40 سال سکی اور اس میں کہیں پہ بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. پہلے ورلڈ وار 2 کے بعد 30-40 سال تک. اس کے بعد اب ہوئی ہیں ہمارے سامنے ہے کہ بعض جگہ پہ ایران میں، افغانستان میں یہ فکر کامیاب ہوئی ہے مگر پہلے 30 سال میں تو بھی نہیں. تو پھر ایک نیا طریقہ سوچنے کا آیا مسلمان مفکرین میں. انہوں نے کہا کہ اور یہ تیسرے دور کا شروع تھا. انہوں نے کہا کہ حکومت تو ہاتھ میں آنی نہیں ہے تو اب اسلامی معاشرت کو کیسے ہم اسلام کی پیش قدمی کریں. انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم ایک ریولوشن کریں اور نئی بنیادوں پر قائم کریں جو کہ تقاضا تھا اور جو کہ پہلے دور کی خواہش تھی اور ان کا خیال تھا کہ اسی طرح سے ہوگا اور دوسری طرح سے ہو نہیں سکتا. انہوں نے اس کو ترک کر دیا. پہلے دور کے جو ریولوشنری عزائم تھے وہ انہوں نے ترک کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ریولوشن کے بجائے ایوولوشن کے ذریعے سے اسلامی معاشی نظام لائیں گے. یہ کیپٹلزم کو لو اور اس میں ہلکے ہلکے ترمیم کر کے اس کو اسلامی بنا دو. تو دوسرے دور کی جو اکنامکس ہے انہوں نے کہا کہ کیپٹلزم میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دو جیسے زکوٰۃ، کچھ چیزوں اس میں سے نکال دو جیسے سود، تو ہمارا نظام اسلامی بن جائے گا. تو دوسرے جنریشن والوں نے کہا ایکسپلیسٹلی یعنی وہ کھل کے کہ اسلامی معیشت اور کیپٹلزم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہم یعنی اسلامی معیشت جو ہے وہ کیپٹلزم ہی کی ایک قسم ہے. اس میں سے بعض تھوڑی سی ترمیمات کر کے ہم اسلامی معیشت کیپٹلزم میں تھوڑی سی ترمیم کر کے. یہ بالکل پہلے دور کے بالکل مخالف تھا. یعنی پہلے دور نے اس سے بالکل اس کا انکار کیا تھا، اس کو ریجیکٹ کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ طریقہ تقریباً 1976 میں پہلی کانفرنس جو مکہ میں ہوئی اسلامک اکنامکس کی اس کو ہم مارکر شمار کرتے ہیں کہ وہاں سے سیکنڈ جنریشن سے دوسرا دور شروع ہوا. اور اس میں بہت سارے ویسے چینجز آئے مگر ایک بات کہتے ہیں کہ پہلے جنریشن میں، پہلے دور میں سکیئرسٹی سے انکار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فضل اللہ کہا ہے اور قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں وسائل دے رکھے ہیں. یہ سکیئرسٹی کی جو کہ بنیاد ہے ماڈرن اکنامکس کی، اس سے انہوں نے انکار کیا تھا. مگر جو دوسرے دور کے معیشت والے تھے اسلامی انہوں نے اپنے پہلے دور سے انکار کیا، کہا کہ نہیں سکیئرسٹی تو ہے ہی ہے. کیونکہ انہوں نے ان سب نے چونکہ ان کو کیپٹلزم کی ترمیم کرنی تھی تو ان کو ضرورت پڑی کہ کیپٹلزم کو سمجھے کہ یہ ہے آخر کیا. پہلے دور کو ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ یہ بیکار چیز ہے، جو کچھ بھی ایسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو گرا دو، ختم کر دو. ہمارے پاس اپنی قرآن اور حدیث کی بہترین بنیادیں موجود ہیں، اس پہ ہم کھڑا کریں گے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں. مگر یہ دوسرے دور والے چونکہ کیپٹلزم میں ترمیم کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے سب نے جا کے پی ایچ ڈیز لی ویسٹرن یونیورسٹیز میں. تو پھر یہ متاثر ہو گیا اور مغلوب ہو گیا اور انہوں نے سکیئرسٹی کو بھی مان لیا کہ بھی اس سے تو کیسے انکار کر سکتے ہیں. تو اب جب یہ ماڈرن اکنامکس خود ہی ایک بہت بڑی کرائسس میں مبتلا ہوئی، یہ اس میں جب 2008 میں گلوبل فائنینشیل کرائسس ہوئی تو انہوں نے کہا، ساری دنیا نے کہا کہ بھئی یہ تم کو کیا ہو گیا تھا، تم نے ہمیں کوئی اس کی وارننگ نہیں دی. اکانومسٹ خود ہی حیران پریشان تھے کہ کیا ہو گیا، کیونکہ لوگ آتے تھے ان سے اور کہتے تھے اکانومسٹ سے کئی بڑی بڑی کانفرنس پہ بڑے میجر گلوبل لوریٹس اکانومسٹ سے پوچھا گیا کہ بھئی اکانومسٹ میں یہ ہو رہا ہے، قرضوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، قیمتیں بہت چڑھ گئی ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ
کولیپس ہونے والا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہماری اکنامکس ہمیں تسلی دیتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور سب خیر میں ہے اور معاملہ. تو جب یہ اچانک دھماکہ ہوا تو بالکل ہی غیر متوقع تھا, اور اس میں اکانومسٹ کی بھی بڑی بدنامی ہوئی اور اکنامک تھیوری کی بھی بڑی بدنامی ہوئی, اور چونکہ ہم نے ان کی دم پکڑی ہوئی تھی اس میں ہماری بھی بڑی بدنامی ہوئی اسلامک اکنامکس بھی. اور بڑے بڑے اسلامک معاشیات کے ماہرین نے کہا کہ یہ جو ہم 30-40 سال سے کر رہے ہیں کام, یہ کہیں پہنچا نہیں ہے کسی اس سے کوئی ابھی تک تو اس پہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ اسلامی معاشیت کس چیز کا نام ہے واقعی. یعنی میں نے خود ایک مقالہ لکھا, اس میں نے 30 مختلف ڈیفینیشنز جو لوگوں نے دیے ہیں اس کا جائزہ لیا ہے. تو اور ایسا نہیں ہے کہ نئے خیالات نہیں آئے, بلکہ بہت سارے نئے خیالات اس دور میں ابھرے اور بہت اہم ثابت ہوئے, اور انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی کر لیا, اور ان کا نام ہے اور چل رہے ہیں, جس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور ایولیوشنری ماڈلز اور ڈونٹ اکنامکس اور انوائرمنٹل اکنامکس اور بیہیویئرل ایکسپیریمنٹ, یہ سب چند ہیں. 10 مختلف فیلڈز ہیں جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا اسی 30 سال میں, جس میں اسلامی اکنامکس صرف دعوت نہیں کرتی رہی. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے دنیا کو دینے کے لیے؟ ہمارا قرآن اور سنت سے ہم کوئی بھی ایک چیز بھی دنیا کو پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی فائدے کی چیز جو ان کے پاس ہو. تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے ایک ایسا کام کیا جو کہ ناممکن ہے. ہم اسلامک اکنامکس کو دولت کے حصول کی بنیادوں پر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دولت کی ایک بائبل میں مقالہ ہے کہ ورشپ آف میمن اور ورشپ آف گاڈ کو کمبائن نہیں کیا جا سکتا ہے, کہ سونے کی پرستش اور اللہ کی پرستش کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کیا جا سکتا. تو اب 2008 کے بعد سے یہ فکر پیدا ہوئی ہے, بہت سارے لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں نئے سرے سے کام ہوگا, کہ یہ اسلامی معاشیات جو ہے وہ کیپٹلزم کی قسم نہیں ہے. کیپٹلزم دراصل ایک دین ہے, اس دین میں جو ہے وہ سونے کی پرستش سکھلائی جا رہی ہے. دوسری بات جو اب سمجھ میں آ رہی ہے کئی لوگوں کے, کہ ہمارے پاس پولیٹیکل پاور ضروری نہیں ہے. اگر ہم اسلامی معاشیات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ یعنی ہے صحیح ہے, کسی وقت شاید ضرورت ہو, مگر جو بنیادی اقدام ہے وہ ہم پولیٹیکل پاور کے بغیر کر سکتے ہیں. اس کی ایک بہت سادہ سی مثال ہے کہ سود کی ممانعت. تو ہم اپنا سود کے بغیر بینک کا بنا سکتے ہیں, ایسا بینک نہیں جو مغربی بینک, بلکہ یہ لفظ ہی غلط ہے. تمویلی ادارے ہم بنا سکتے ہیں جو کہ بغیر سود کے کام کریں اسی موجودہ معیشت کے اندر. اور مسلمان کو چوائس ہے, وہ چاہے تو اپنا سودی نظام میں جائے, چاہے تو غیر سودی میں. ایون اگر کوئی اسلامی تمویلی رازدار نہ ہو پھر بھی وہ اپنا سود سے انکار کر سکتا ہے, وہ صرف چیکنگ اکاؤنٹ میں رکھے. تو یعنی ہم اس موجودہ پولیٹیکل سٹرکچر, پاور سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پورا نہیں کر سکتے وہ کام, مگر جو قدم ہمارے لیے ممکن ہے وہ لیں تو پھر آگے کے راستے اللہ تعالیٰ کھولیں گے. تو کئی چیزیں اس میں, مگر جو پہلا دور تھا اس میں انہوں نے صرف پورے سسٹم کا سوچا. جو دوسرا دور تھا انہوں نے اسلامک اکنامکس میں ہر شعبے اکنامکس کے, جیسا کہ مغرب والے سوچتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے ہر شعبے میں سوچا. تو یہ ایک مفید چیز ہے, یعنی ہمیں بھی ہر شعبے میں انشورنس کیسے کرنا ہے, بینکنگ کیسے کرنی ہے, انویسٹمنٹ فائنینسنگ کیسے کرنی ہے, انٹرپرینرشپ کیسے کرنی ہے, یہ ساری چیزیں, ان ساری چیزوں میں ہمیں اسلام رہنمائی دیتا ہے. اور ہمیں یہی مائکرو لیول پہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ میکرو لیول جو ہے اس کا راستہ بند ہے جب تک ہمارے ہاتھ میں پولیٹیکل نہیں ہے. تو یہ دوسرے دور سے کئی چیزیں ہیں جو ہمیں, یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ضائع چلا گیا, بلکہ اس میں بھی بہت مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں. مگر ایک اہم بنیادی بات یہ کہ اسلامی جو ماڈرن اکنامکس ہے اس میں بنیادی تقسیم مائکرو اور میکرو کی ہے. ہم ان دونوں سے انکار کرتے ہیں. مائکرو اکنامکس ہم نہیں کریں گے اور میکرو اکنامکس بھی نہیں کریں گے, کیونکہ مائکرو اکنامکس کا مقصد یہ ہے کہ
فرد کے لیول پہ، ایک انڈیویجول کی بیسس پہ سوچنا. تو اب انڈیویجولزم سے ہمیں انکار ہے. ہمارا اس کے بدلے ہوگا میسو اکنامکس، جو کہ کمیونٹیز، یعنی میسو یعنی انٹرمیڈیٹ کمیونٹیز، کیونکہ ہمارے یہاں فرد واحد نہیں ہے بلکہ ایک پوری کمیونٹی، ایک انسان ہے، اس کا خاندان ہے، اس کا پڑوس ہے، اس کے تعلقات ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ہم کبھی یہ نہیں کر سکتے، یہ اس سے تو ہمیں پورا ہی انکار ہے کہ آدمی صرف اپنی منفعت کو دیکھے، اپنے خاندان اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیکھے، تو اسلامی بنیادی تعلیمات کے مخالف ہے. اور اسی طرح سے یہ میکرو اکنامکس یہ نیشن کے لیول پہ ہے کہ آپ کا ملک کی منفعت کو دیکھے اور دوسروں کو نہ دیکھے. اس سے بھی ہمیں انکار ہے. ہم امت کی سطح پہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے، ہم ملک کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک جس طرح سے قبائل ہیں اسی طرح سے ملک ہے، مگر اس کو ہم کوئی بنیادی تقسیم نہیں سمجھتے. اور اگر ہم اکنامک پالیسی کے اثرات دیکھیں گے تو ہم پاکستان پہ نہیں دیکھیں گے بلکہ امت مسلمہ کو لے کے چلیں گے. تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں ہمارے مضمون میں. تو یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا علامہ اقبال والا سے، کہ یہ 2015 میں ظفر انصاری صاحب نے کہا تھا کہ ہم چھاپ دیں گے. اور ابھی ہر سال میں پوچھتا رہتا ہوں مگر ابھی تک چھپی نہیں ہے. یہاں باہر چھپ گئی ہے، میزان میں نے چھاپ دی، مگر انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال والے کوشش کریں گے اس کو چھاپنے کی. تو یہ اس میں نے جو بنیادی ٹکراؤ ہے کیپٹلزم اور اسلامی معاشرت میں اس کو واضح کیا ہے مختلف پیراؤں میں. اب بیسیکلی یہ میری بات کا ختم ہے. جو میں کہتا ہوں کہ جو تیسرا دور ہے جس کے اب ابتدا ہے، اس میں چند چیزیں جو کرنے کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بیسیکلی ختم ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جینوئن اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کیسے بنائے جائیں. یہ جو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس وقت موجود ہیں یہ نقال ہے. یہ جو مغربی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کو دیکھا ہے اور پھر کہا کہ اس کو شریعت میں ہم کیسے لا سکتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں اس کو ہم حلال طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں. اب ہم اس کو پورا کر کے سر نو سوچیں کہ اگر ہم تمویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلامی بنیادوں پہ کیا ہمیں کرنا ہوگا. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، جس کی کوئی نمونہ کوئی مثال ان کے پاس نہیں ملتی. مگر ہمارے اپنے پاسٹ کو دیکھیں تو اس میں ملتی ہیں. جیسے کسی نے ابھی تذکرہ کیا کہ بیت المال اور وقف یہ ہمارے دو بنیادی ادارے ہیں. بیت المال جو ہے اس میں ہمارے پاس ایک قسم کا بینک ہے جس میں آدمی اپنی، جس کو میں نے دارالامانہ کہا ہے اس کتاب میں، اس مقالے میں، کہ آدمی اپنا پیسہ رکھے امانت کے طور پہ اور وہ واپس لے لے، سود کا چکر نہیں. اور دوسرا ہے ایک مشارکہ. تو آدمی اگر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ مداربہ مشارکہ کے ذریعے سے. تو یہ دو چیزیں، اس کا شکل موجود ہے. انویسٹمنٹ بینک ہوتا ہے مغرب میں جس میں آدمی پیسہ ڈالتا ہے تاکہ اس کو کاروبار میں استعمال کیا جائے. تو اس میں ہمیشہ رسک ہوتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو مغرب والوں نے جوڑ دیا ہے اور ہمیں ان دونوں کو ساتھ چلا نہیں سکتے. ہمیں اپنے دارالامانہ ہے اس کو الگ رکھنا ہے اور جو انویسٹمنٹ بینکس ہیں ان کو الگ رکھنا ہے. دونوں کی مثال ملتی ہے ہماری تاریخ میں، مگر ان دونوں کو جوڑ کے چلانے کی چانس نہیں کہ آدمی پیسہ تو رکھ رہا ہے امانہ، آپ اس کا پیسہ لے کے اس سے انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کو اس میں دے رہے ہیں. یہ بالکل گڑبڑ کھچڑی ہے جس کا کوئی جس کے نقصانات ان پہ بھی آیا ہے. وہاں بھی اہل مغرب نے بھی کہا ہے اس بات کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور انہوں نے بھی اس کو پروپوز کیا کہ ان دونوں قسم کی بینکوں کو الگ کر دینا چاہیے. تو اسلامک بینکس کی اگر ہم ایک تو نقالی ہے کہ وہ کر رہے ہیں جو ہم کریں، مگر کچھ ہم ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کرتے. تو اس میں بیسیکلی میں نے اس میں کئی آئیڈیاز دیے. ایک تو یہ کہ اسلامک بینک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسے کے پیچھے دوڑے اور میکسیمائز پروفٹس کریں جیسا کہ آج کل کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خدمت کو میکسیمائز کریں، سوسائٹی معاشرت کو
زیادہ سے زیادہ خدمت کیسے پہنچائی جا سکتی ہے. تو ہمارے جو انویسٹمنٹ ہوں گے وہ ان چیزوں میں ہوں گے جو معاشرت کے لیے فلاح کا سبب بنے. جیسے ہم ہسپتال بنائیں گے اور اسکول بنائیں گے اور ایسی فیکٹریز لگائیں گے جو کہ عوام کے لیے مفید ہوں. یہ کام کرنے کا مگر سب سے جو قیمتی انویسٹمنٹ ہے وہ افراد میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کائنات میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انسان ہے, اور ایک انسان کی زندگی بچا لینا ایسا ہے کہ ساری دنیا کی بنا دی. تو اگر ہمیں انویسٹ کرنا ہے تو انسان میں انویسٹ کرنا ہے. تو دو طرح کے میں نے کام سجیسٹ کیے ہیں جو اسلامی بینک کو اپنا خصوصی بنانا چاہیے. ایک تو ہے کہ شارٹ ٹرم اسکل لون, کے کسی بھی بندے کو آپ اٹھائیں, اس کو 1 سال کی ٹریننگ دے کے اس کو جاب کے قابل کر دیں یا اس کو اپنا بزنس لگانے کے قابل کر دیں. اس وقت کئی ایسے پروگرام موجود ہیں, اس میں بینکس حصہ لیں کیونکہ ہمارا کام ہے. اس کو آپ ہیومن کیپٹل کرتے ہیں کیونکہ یہ کام یہ لفظ جو ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے اور اس کے اپنے مسائل ہیں مگر خیر. تو یہ ایک سمپل سا کام ہے کہ ہم اپنے انسان میں انویسٹ کریں. اور جو دوسرا ہے وہ لائف لونز ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہو آپ اس کو اتنا پیسہ کا لون, ہر بچے کو ایسے اتنے پیسے کا لون مل سکتا ہے جو اس کو 20 سال تک معاشرت کا ایک پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی بنا دے. پھر 20 سال کے بعد اس سے پیسے لے جو کہ اس کے پاس کمائی آئے گی. تو یہ بالکل ہی ممکن بھی ہے. امریکہ میں جب مارگیجز ہوتے ہیں گھر کے لیے قرضے دیتے ہیں 30 سال کے ہوتے ہیں. تو 20 سال 15 سال کے قرضے جس میں ہر بچے کو اس کی ساری اسباب معیشت مہیا کیے جائیں, اس کی ہیلتھ, کھانا, لکھنا پڑھنا سب کچھ. تو یہ سب سے قیمتی آدمی, اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ ریٹرن ہوگا بنسبت جتنا کہ آپ نے. اور اس کو یعنی اہل مغرب نے بھی کیا ہوا ہے آزما کے. آج کل $1 ارب کا لون ہے اسٹوڈنٹس پہ, کیونکہ انہوں نے یہ بات سیکھی کہ اسٹوڈنٹس کو آپ فائنانس کریں تو ڈگری حاصل کریں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ پیسے دے سکتے ہیں. تو بہرحال ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. اس میں بہت ساری قباحتیں, ہم ان قباحتوں کو رفع کر کے اس کو اسلامی طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اب اگر ہم کیپٹلزم کو حکومت سے نہیں اٹیک کر سکتے تو اپنے طور پہ انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی کیپٹلزم کا جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ریلیشن شپس جو ہیں وہ سوشل ریلیشن شپس پہ فوقیت برتری رکھتی ہیں. ایسے میں گیا دکان میں نے کہا کہ میرا بچہ مر رہا ہے, اس کو فلانی دوا کی ضرورت ہے, وہ تمہارے پاس ہے مگر اس کا قیمت 10,000 ہے, میرے پاس تو جیب میں صرف 1,000 ہے, تو ذرا مجھے مہربانی کر کے مجھے دے دو, مجھے اپنے بچے کی جان بچانی ہے. تو اب کیپٹلزم میں جو مارکیٹ ریلیشن شپ ہے کہ وہ بیچنے والا ہے, میں خریدار ہوں, وہ فوقیت رکھتی ہے انسانی ریلیشن شپ پہ. ایک تو میں انسان ہوں, تم انسان ہو, ہم دونوں, تو میرا تمہارے اوپر حق ہے انسان کی بدولت. میرا بچہ مر رہا ہے کہ تمہیں اپنے مال سے میرے اوپر خرچ کرنا چاہیے کیونکہ ہم دونوں ایک جسم کے حصہ ہیں. تو مگر کیپٹلزم کہتا ہے کہ نہیں, مارکیٹ ریلیشن شپ غالب ہے. اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ انکار کر دے. تمہارا بچہ بے شک میری گودی میں مر جائے, وہ اس کو دوا نہ دے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے خریدنے کے. تو یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اپنا انگیجمنٹ ود کیپٹلزم اس کو کم کرنا ہے. یعنی اپنا مارکیٹ رولز, اپنا ایک تو مارکیٹ رولز ہوتے ہیں, ایک ہم لیبرر ہیں, کسی فرم کا حصہ ہے, تنخواہ لیتے ہیں, تو اس میں ہم یعنی کم کوشش کریں کہ کم پیسے میں گزارا ہو, کم کام کریں اور اپنا سوشل رولز میں اضافہ کریں. اپنی فیملی کے لیے زیادہ وقت نکالیں, اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنی مسجد کے لیے, اپنے سوشل نیٹ ورک کو اسٹرینتھن کریں. یہ بنیادی طریقہ ہے جس میں ہمیں گورنمنٹ سے نہیں انوالو ہونا ہے. تو اس وقت بہت ساری میں نے کہا کہ معیشت کے سوچنے کے انداز ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے مگر ایمرج ہوئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں. اس میں سے ماڈرن مانیٹری تھیوری بہت اہم ہے کیونکہ وہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے
کہ کیسے ایک معیشت بنائی جا سکتی ہے جس میں زیرو انفلیشن ہو, زیرو انمپلائمنٹ ہو اور زیرو انٹرسٹ ہو. یہ جو ہماری ماڈرن اکنامکس ہے یہ ہمیں یہ راستہ نہیں دکھلا سکتی, اور اس کا بین دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا میں جا کے دیکھ لیں کسی بھی ملک نے یہ گولز اچیو نہیں کیے. تو ماڈرن مارکیٹ تھیوری کام کی چیز ہے ہمارے لیے, ہمارے یہ ایک اوزار ہے جس سے ہم اسلامی معیشت کے مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں. تو بس یہ آخری چند سلائڈ ہیں کہ یہ جو تیسرا دور ہے اس میں ہم کیپٹلزم کو ترمیم کر کے اسلامی نہیں بنا رہے ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طور پہ فاسد نظام ہے, اس سے انکار کیا جائے, اور ہمارے پاس ایک بہت بہترین نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور افسوس ہے کہ ہم نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. آج میں نے یعنی بے شمار لوگوں سے باتیں کی ہیں, اور سب جب ان کو کوئی معاشی مسئلہ پاکستان کا ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہارورڈ سے ایکسپرٹ بلاؤ یا ورلڈ بینک سے بلاؤ. تو وہ میر کا شعر ہے جو مجھے یاد نہیں کہ اتنے سادہ ہے میر کہ اسی عطار سے دوا لیتے ہیں جس کے سبب بیمار ہوئے. تو ہمارا جو تیسرا دور ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ پوری کی پوری ماڈرن اکنامکس کو ریجیکٹ کر دو, یہ بیکار ہے, ساری کتابوں کو کچرے میں پھینک دو, آگ لگا دو, اور نئے سرے سے معیشت کے اصول وضع کرو قرآن اور حدیث کی بنا پر. ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہمیں زیرو سے کرنا ہے, بلکہ اس میں بے شمار مواد پہلے سے موجود ہے, مگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ پرانے ادوار کے لیے ہے اور ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. جو اصل مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ 300 سال سے یا 100 سال سے 200 سال سے ہمارا جو اسٹاک آف نالج ہے وہ رک گیا. تو دنیا بدلتی رہی اور ہماری جو علم ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ نہیں بدلا. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دنیا بدلتی ہے تو ہماری فقہ جو ہے امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے کو کیسا حل کیا وہ تو ہم بتلا سکتے ہیں, مگر آج کے جو مسائل ہیں وہ امام ابو حنیفہ کبھی پیش نہیں تھے. تو اب اس پہ ہم قیاس کرتے ہیں تو دھوکہ کھاتے ہیں. آج کل جو پیسے کی شکل ہے وہ دنیا میں کبھی پہلے وجود میں نہیں تھی. 1971 میں یہ فلوٹنگ کرنسیز وجود میں آئی. اس کی جو معیشت ہے یہ ماڈرن مانیٹری تھیوری اس کو سمجھتی ہے. اس پہ جو فقہ ہو یا جو لگے گی وہ پہلے سے قیاس پہ نہیں کی جا سکتی. اصول ہمارے پاس ہیں, پکے ہیں, اور انہی اصول سے ہم اس کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ ہم پرانے فتوے لے کے اس کو آج کے اس پہ جاری کر دیں یہ نہیں ہو سکتا. اور اس سے بھی ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ امت کو درپیش یہ ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم علم کے میدان میں شکست کھا گئے ہیں. جب ساری دنیا میں ساری یونیورسٹیز میں صرف مغربی علم پہنچایا جا رہا ہے, مغربی علم پڑھایا جا رہا ہے, تو اس سے ظاہر نتیجہ نکلتا ہے کہ آج پرانی علوم ہمارا سارا 1200 سال کا جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے, ہماری علمی میراث ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. ماڈرن دنیا کے لیے سب بیکار ہے. تو یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو علم الانسان ما لم یعلم جو علم دیا تھا اس کی فوقیت انسانی علوم پہ ایسی ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنی فوقیت اللہ کی مخلوق پہ. مگر یہ ایک دعویٰ ہے اور اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. ہم اس کو میدان میں ثابت کر کے دکھائیں. وہ اپنے سورما کو لائیں اور ہم اپنے سورما کو اس کے خلاف بھیجیں اور ہم غالب ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے, صرف ہم نے اعتماد کھو دیا ہے اپنی ٹیچنگز میں. جیسے کہ معیشت کے میدان میں ان کی ساری کی ساری تعلیمات باطل ہیں, بھودی ہیں, آسانی سے ایک بچہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے بات, مگر ہم ان کے ڈر میں دبکے سہمے ہوئے ہیں. وہ یہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, اتنے بڑے بڑے لوگوں نے سکھلایا ہے, تو اب یہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے, تو ہم اس سے انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو اس کو یہ جو بڑی بات ہے کہ علمی میدان میں ہم کیسے غالب ہو سکیں, اور یہ قرآن کا تقاضا ہے کہ علمی میدان میں ہم کسی سے پیچھے نہ ہوں. اس کے لیے ہمیں ایک غزالی پروجیکٹ ہے جو میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اس میں 3 سٹیجز ہیں. پہلے تو ان کی 3 کتابوں کے مطابق, ایک تو المنقذ من الضلالہ ہے, گمراہی سے نجات, اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں
نہ صرف یہ کہ ہمارے قیامت کے مسئلوں کا حل ہے، بلکہ آج جو ہمارے سامنے درپیش مسائل ہیں سارے مسائل کا ہمارے حل ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا آج آپ کو اسلامی بینک کیسے بنانا ہے، بلکہ وہ اصول دیے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے اگر ہم ان کا اطلاق کریں ماڈرن زمانے پہ تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے تحافظ الفلاسفہ، یعنی یہ جو مغربی علوم کا جو چمک دمک ہے جس سے ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ ہم اپنی آنکھوں کو اس سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے جلوے کو دیکھیں، ورنہ ہم اتنا اس سے مغلوب ہو چکے ہیں کہ اسلامی معیشت میں آپ کو 4-5 ایسے مسائل بنا سکتا ہوں جہاں جو سیمونسن کہتا ہے وہ صریح طور پہ ٹکراتا ہے قرآن پہ، اور ہمارے اسلامی معیشت کے ماہرین نے سیمونسن کو ترجیح دیا اور قرآن کی تعمیل کر دیا۔ تو تحافظ الفلاسفہ ان کی عظمت اور حیبت ہمارے دل سے نکل جائے تاکہ ہم قرآن کی عظمت اور حیبت سمجھ سکیں۔ اور تیسرا ہے احیاء علوم الدین، یعنی اپنے علوم کو اپنے دین کی بنیاد پہ پھر سے کھڑا کریں۔ تو اس سلسلے میں میرے چند لیکچرز ہیں جس میں غزالی پروجیکٹ کی وضاحت کی گئی ہے اور جو بنیادی مسئلہ امت کو درپیش ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔